ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ۔ مطلب قیامت کے دن شفیع محشر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، جب میری شفاعت فرمائیں گے، امت میں سب سے بڑا گناہگار میں ہی، جب میری شفاعت فرمائیں گے نا تو وہ شفاعت اتنی کیف آور ہوگی، اتنی ذوق افزا ہوگی کہ نیکوکار جب دیکھیں گے کہ جب حضور شفاعت فرما رہے ہوں گے اور جب نیکوکار دیکھیں گے تو ان کو اتنا ذوق آئے گا کہ وہ کہیں گے کہیں سے تھوڑے گناہ ادھار مل جائیں یار۔ وہ شفاعت اتنی ذوق افزا ہوگی کہ نیکوکار جب دیکھیں گے تو کہیں گے یار کوئی کہیں سے گناہ ادھار دے دو تاکہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری۔ قدرت کا حسن دستکاری واہ، دستکاری کسی کہتے ہیں؟ ہاتھ کا کیا ہوا کام، دستکاری ہاتھ کا کیا ہوا کام، دستکاری۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا اور ایسا بنایا کہ اب ایسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہے نہ تھا نہ ہوگا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسے آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا۔ محبوب بتا تیری آنکھیں کیسی ہیں، تیرے ابرو کیسے ہوں، تیری پلکیں کیسی ہوں، تیری بینی مبارک ناک مبارک کیسی ہو، تیرے ہونٹ کیسے ہوں، تیرے دانت کیسے ہوں، تیرے گال کیسے ہوں، تیرے کان کیسے ہوں، تیرا قد کیسا ہو، تیرے ہاتھ کیسے ہو، تیری انگلیاں کیسی ہوں، تیرے ناخن کیسے ہوں، بتا محبوب۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا۔ جس کو یہ اختیار دیا جائے بتا کیسا ہو تو وہ تو ہر اچھے سے اچھا پسند کرے گا۔ آئے جیسے میرے سرکار ہیں، اب میرے امام کہتے ہیں، سنو، خامہ کہتے ہیں قلم کو نا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ۔ اللہ کے بندے ذرا شور نہ کر اور پیار سے بیٹھ اور توجہ دے، توجہ دے گا تو توجہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ یہ شعر سنیے گا، یہ کہتے ہیں اختر شماری یعنی تارے گننا۔ تارے گننا محاورہ ہے، یعنی کہ رات بھر تارے گنتے نا، نیند نہیں آتی، کسی کو کوئی غم ہوتا ہے، کسی کو کیا غم ہوتا ہے،
کیا غم لگ جاتا ہے کہ بس رات کو نیند ہی نہیں آتی، تارے گنتے ہیں. آئے ہائے، اس تارے گننا اختر شماری کو میرے عادت نے استعمال کیا کیسے؟ حضور کا کیا غم تھا؟ حضور کو ہم امت کا غم تھا. اور محبوب کی راتیں اشک برساتی تھی، آنکھوں سے اشک برساتے ہوئے امت کے لیے دعا کرتے تھے، عفو و بخشش کے لیے. حق کے چاند ہیں، میرے امام کہتے ہیں کہ اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ. اچھا، ایک واہ واہ تو سن لیا آپ نے، اب واہ واہ ایک اور معنی بھی ہے. ایک تو طنز کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک کیا بتا، ارے سمجھاتا ہوں میں آپ کو، ارے بھائی اس کی بات کر رہے ہو، اس کی تو واہ واہ ہے، اس کی تو واہ واہ ہو گئی ہے نا، کہتے ہیں نا اس کی تو واہ واہ ہو گئی، کہتے ہیں نا. اب دیکھو امام نے کیا کہا، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ. اللہ مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے اور وہ دن عطا فرمائے، وہ لمحات عطا فرمائے کہ ہم مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں، قبلے کو منہ کر کے بیٹھے ہوں. کہاں؟ ریاض الجنہ میں. کہاں بیٹھے ہوں؟ اور ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری، پیاری پیاری جنت کی کیاری ہے نا. اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ قبلے کی سمت منہ کر کے ہم بیٹھے ہوں جنت کی کیاری میں. اب جب قبلے کی طرف منہ ہوگا نا تو ہوگا کیا؟ اس طرف دل کی طرف. الٹا کیوں کہوں؟ الٹا کیوں کہوں؟ اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روضے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ. حدیبیہ کا مقام، صحابہ اکرام پیاس میں، پانی ختم ہو گیا، اور پانی ختم ہو گیا. اب دیکھو صحابہ اکرام کا عقیدہ تو دیکھو، اب دیکھو نا، ہم تو ہیں ہی ان کے طریقے پر. انہوں نے کیا کیا؟ کوئی بورنگ تھوڑی کھودی، جانتے تھے جو ملے گا مصطفیٰ کے در سے ملے گا. گئے حضور کے پاس، عرض کی حضور پانی نہیں ہے. آئے ہائے، پانی بھی چاہیے تو حضور سے جاتا ہے. نہیں سمجھے یار، پانی بھی چاہیے تو حضور سے مانگتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے تو یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کیا کرتے ہو، مجھ سے پانی مانگتے ہو، میں کون ہوں؟ ایسا کرو 2 رکعت نماز پڑھ لو، نماز پڑھو جو اجتماع استسقاء پڑھ لو، بارش آ جائے گی.
2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، وہ دے دے گا. پیارے مصطفیٰ کریم نے نہیں فرمایا، بلکہ آقا نے فرمایا جتنا پانی ہے لے آؤ، جتنا پانی ہے لے آؤ. سب نے اپنے اپنے مشکیزوں کو ایک برتن میں انڈیلنا شروع کر دیا. راوی کہتے ہیں کہ برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بھیگ گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس برتن میں رکھا، اور برتن میں ہاتھ رکھنا تھا کہ محبوب کی 5 انگلیوں سے 5 دریا بہہ پڑے، 5 آب رحمت جاری ہو گئی، 5 آب رحمت. اب ذرا کیا منظر ہوگا یار کہ محبوب کے 5 انگلیوں سے جو ہے وہ نور کے چشمے لہرا رہے ہوں گے، اور صحابہ کرام پیاسے بجھا رہے ہوں گے. روایت میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت 1400 تھے. کتنے تھے؟ 1400. اور ایک روایت میں آتا ہے 1500. ایک روایت میں 1400 اور ایک میں آتا ہے 1500. اور ساتھ میں کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، پانی نکلا. پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، وہ ان کا معجزہ تھا، ان پر ہماری جان قربان. لیکن پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، انگلی سے نہیں نکل سکتا. اور کہتے ہیں سب سے زیادہ افضل پانی کون سا ہے؟ لوگ کہتے ہیں زمزم کا پانی. نہیں، سب سے زیادہ افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا، کیونکہ زمزم ایک نبی کے پاؤں کی ایڑی سے نکلا تھا، اور یہ پانی امام الانبیاء کی انگلیوں سے نکلا، اس لیے یہ پانی سب سے زیادہ افضل تھا. اب دیکھیے ذرا اس نقشے کو ذہن میں لے کے آئیے کہ جب پانی محبوب کی انگلیوں سے جاری ہوگا، 5 آب رحمت جاری ہوگا، اور صحابہ کرام پیاسے بجھا رہے ہوں گے، وہ منظر کیسا ہوگا؟ میرے امام نے نقشہ کھینچا. کہتے ہیں امام کہ انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. اور ایک واہ واہ جو ہے نا بڑی بے کسی کے عالم میں کہا جاتا ہے، واہ واہ. افسوس نہیں کہ واہ ایک بڑی بے کسی کے عالم میں کہا جاتا ہے. اچھا یہ مجھ پر اتنا ظلم، واہ 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 واہ. بڑی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں کہتے ہیں، اس کیفیت کو بھی اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ. اور ایک طنز، یہ ایک طنزیہ انداز ہے، ہائے ہائے ہائے، مکتا ہے یا کیا ہے؟ کلام رضا ہے. کلام رضا سننے کے لیے رضوی بننا پڑے گا. ہاں الحمدللہ کلام رضا کی بات ہی نہیں رہی واللہ العظیم. لوگ کہتے ہیں مشکل مشکل مشکل، جب پڑھو نا تو سب آسان ہے. اب دیکھو اس سے پہلے کبھی سنا تھا آپ نے یہ کلام؟ لیکن آج سن رہے ہو، غالباً پہلی دفعہ سن رہے ہو، لیکن کیا بات ہے، مزہ آتا ہے نا. کہو نا واہ واہ کہو. اچھا اب دیکھو امام کہتے ہیں
پارائے دل بھی نہ نکلے